آپ کو جب کی ورڈز آف اسلام، کی ورڈز آف دین الیبریٹ ہوں گے، ان کے معنی کھلیں گے، تب آپ قرآن پاک کی آیت کو پہنچیں گے کہ قرآن پاک کی آیت کیا ہم پہ راز افشا کرنا چاہ رہی ہے۔ حسین علیہ السلام پہ اسلام کی ہسٹری رک جاتی، اس کے بعد اسلام کی ہسٹری نہیں ہے، اس کے بعد اسلام ترک کرنے کی بیش بہا ہسٹری موجود ہے۔ ہم اپنے گھر کی اگر ڈائریکشن ہدایت درست کر لیں گے تو سب لوگ اپنے اپنے گھر کی ڈائریکشن ٹھیک کر رہے ہوں گے، تو سارے کے سارے گھر الائن ہو جائیں گے ان دی لائٹ آف دی لارڈ آلمائٹی۔ سر جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تو پتہ تھا نا کہ حضرت امام حسین شہید کیے جائیں گے، پر انہوں نے جو پیرنٹنگ ماڈل، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی تو انہوں نے پیرنٹنگ ماڈل وہی لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو حضرت امام حسین پہ بھی اپلائی کیا۔ تو سر وہ پیرنٹنگ ماڈل اگر ہم اس کو کاپی کرنا چاہیں، آج کل کی فیمیل کی جو کہ میں مانتی ہوں وہ اس تک نہیں پہنچ پائیں گی، اس کے علاوہ لیکن ہمیں کوشش تو شروع ابھی کرنی ہے نا، کیونکہ حسینیت سر بچپن میں ہی مار دی جاتی ہے، لوگوں کو بزدلی جب سکھائی جاتی ہے، جب انہیں ٹریننگ ہی اس کی دی جائے گی تو پھر آپ نہیں تصور کر سکتے کسی انسان سے کہ وہ حق کے لیے کھڑا ہو۔ تو آپ اس کے لیے کیا یعنی کہ بولیں گے، کوئی کتاب اگر ریکمینڈ کر دیں جس میں مجھے حضرت فاطمہ کا پیرنٹنگ ماڈل یا ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ پتہ چل جائے۔ تو بسم اللہ، if you have any question regarding محرم الحرام۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا کوشچن یہ ہے سر، ہم امام حسین علیہ السلام کو جب بھی ڈسکس کرتے ہیں سر، ان کی لائف کے بارے میں جتنا بھی میں نے پڑھا ہے، اتنا تو نہیں انفارمیشن ہے میرے پاس پر پڑھی ہے سر، اب جو ریوائیو اگر ہم بات کرنے کی کریں، آپ کی نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے حسینیت کو ریوائیو کرنے کے لیے ہمیں کیا چیز کو ہٹ کرنا چاہیے امت کی، کیونکہ یہ تو بالکل مسنگ ہے۔ ہم چاہے محرم میں کتنا ہی ان کا ذکر کر لیں، جو مجھے لگتا ہے نا جو تڑپ اصل میں ہونی چاہیے کسی حسینی کو، وہ مجھے نظر نہیں آتی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سر آپ کو کیا لگتا ہے کیا بگننگ اسٹیج ہے اس کا، بگننگ اسٹیپ ہی کیا ہونا چاہیے اس کا، کیونکہ مجھے وہ بالکل ہی مسنگ نظر آ رہا ہے۔ ایون جو لوگ بہادر ہیں، مانتی ہوں وہ بہادر ہیں، لیکن ان کے اندر مطلب مجھے الفاظ نہیں آ رہے بیان کرنا، لیکن مجھے نہیں نظر آتی ان میں حسینیت، جو ایک چیز ہوتی ہے نا کلیئرٹی آف ویژن ہوتی ہے، وہ مجھے نظر نہیں آتی۔ ایسا لگتا ہے وہ پھر بھی نہیں جانتے، ان کو لگتا ہے وہ منزل پر ہے پر وہ راستے غلط ہے، ان کی منزل بھی غلط ہے، شاید ابھی ان کو علم نہیں ہے اس کا۔ دیکھیں، ایسے لوگ جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ جو اپنی منزل سے اور اپنے رستے سے دور ہیں، ان کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں ہدایت کی۔ ہدایت کا مطلب ہی ڈائریکشن ہوتا ہے۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے وہ ڈائریکشن جو ہادی اب رستہ دکھانے کے لیے آپ تک پہنچاتا ہے، کہ آپ آگے راستے میں آپ نے دائیں مڑ جانا ہے، بائیں مڑ جانا ہے، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ ہدایت ہم ایک دوسرے میں نہیں بانٹ سکتے، ہدایت رب کی دین ہوتی ہے، وہ مجھے بھی تب ملے گی جب رب مجھے اس قابل سمجھے گا۔ تو آپ جن لوگوں کا ذکر کر رہی ہیں جو آس پاس آپ کو بھی نظر آتے ہیں، مجھے بھی، ان تک ہم ہدایت نہیں پہنچا سکتے، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے ان کے لیے کھول دے اور ہمارے لیے بھی کھول دے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں کیا کرنا چاہیے، اپنے لیے کیا کرنا چاہیے، وہ اس کا میں آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں کہ وہ ایسنس آف the message of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the essence of the message of the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the essence of the message of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam، ان کی پرورش کے لوگ، چاہے وہ اصحاب تھے رضوان اللہ علیہم، چاہے وہ اہل بیت تھے علیہم السلام، آپ ان کی جو ان کے پاس جو ان کی خوش نصیبی تھی، جو میسج آقا علیہ السلام کے تھرو ان تک پہنچا، وہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ پہنچائے۔ اور وہ کس طرح پہنچے گا؟ جب ہم قرآن، مجھ سے کوئی جب پوچھتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت کے اوپر، سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ایسی کتاب، تو میں ان کو ایک ہی بات کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو ایسے پڑھیں، اتنی ڈیٹیل میں پڑھیں کہ جب آپ کوئی کسی لفظ سے گزریں تو اس لفظ کی، اس کو کی ورڈ لے کے پوری اسلامک ہسٹری پرول دیں، چاہے اس میں حدیث کی کتابیں ہیں، چاہے اس میں ہسٹری کی کتابیں ہیں، چاہے وہ کرسچن نے لکھی ہے، یہودی نے لکھی ہے، شیعہ نے لکھی ہے، سنی نے لکھی ہے، یہ مت سوچیں، پڑھتے جائیں اس کی ورڈ کی ایلیبوریشن کے لیے۔ آپ کو جب کی ورڈز آف اسلام، کی ورڈز آف دین ایلیبوریٹ ہوں گے، ان کے معنی کھلیں گے، تب آپ قرآن پاک کی آیت کو پہنچیں گے کہ قرآن پاک کی آیت کیا ہم پہ راز افشا کرنا چاہ رہی ہے۔ قرآن پاک کو ایکسپلور کرنا، ایکسپلین کرنا، ایلیبوریٹ کرنا in the light of all the historic events from the advent of آدم علیہ السلام to حسین علیہ السلام، وہاں تک آپ تمام کی تمام، کیونکہ اس کے بعد تو اسلام کی ہسٹری ختم ہو گئی، حسین علیہ السلام پہ اسلام کی ہسٹری رک جاتی، اس کے بعد اسلام کی ہسٹری نہیں ہے، اس کے بعد اسلام ترک کرنے کی بیش بہا ہسٹری موجود ہے۔ اسلام کی پریکٹس کو ترک کرنے کی ہسٹری ہے جو حسین علیہ السلام کے بعد سے مشہور ہے، جتنی بھی ہے ایگزسٹ کرتی، اس کو بھی پڑھیں۔
اس کو پڑھنے سے کیا پتہ چلے گا کہاں ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی جو اس دور کے لوگ تھے, کہاں ان لوگوں نے حسین علیہ السلام کو جو اپوز کیا تو کس غلطی پہ کیا, وہ کون سا ایسا رستہ تھا, کہیں ہم اس رستے پہ تو نہیں, کہیں ہمارے پیارے ہمارے گھرانے والے اس رستے پہ تو نہیں. ہم اپنے گھر کی اگر ڈائریکشن ہدایت درست کر لیں گے تو سب لوگ اپنے اپنے گھر کی ڈائریکشن ٹھیک کر رہے ہوں گے تو سارے کے سارے گھر الائن ہو جائیں گے ان دا لائٹ آف دا لارڈ آلمائٹی. صحیح. اور سر ایک یہ بات سر, جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تو پتہ تھا نا کہ حضرت امام حسین شہید کیے جائیں گے, پر انہوں نے جو پیرنٹنگ ماڈل, بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی تو انہوں نے پیرنٹنگ ماڈل وہی لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, جو حضرت امام حسین پہ بھی اپلائی کیا. تو سر وہ پیرنٹنگ ماڈل اگر ہم اس کو کاپی کرنا چاہیں آج کل کی فیمیل کی, جو کہ میں مانتی ہوں وہ اس تک نہیں پہنچ پائیں گی, اس کے علاوہ لیکن ہمیں کوشش تو شروع ابھی کرنی ہے نا, کیونکہ حسینیت سر بچپن میں ہی مار دی جاتی ہے, لوگوں کو بزدلی جب سکھائی جاتی ہے, جب انہیں ٹریننگ ہی اس کی دی جائے گی تو پھر آپ نہیں تصور کر سکتے کسی انسان سے کہ وہ حق کے لیے کھڑا ہو. تو آپ اس کے لیے کیا یعنی کہ بولیں گے, کوئی کتاب اگر ریکمینڈ کر دیں جس میں مجھے حضرت فاطمہ کا پیرنٹنگ ماڈل یا ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ پتہ چل جائے, کیونکہ میرا اس کے لحاظ سے میں نے پڑھنے کی جتنی بھی کتابیں کوشش کی ہے نا اس لحاظ سے نہیں ملی مجھے ابھی تک کہ جس میں مجھے ان کا یا حضرت امام حسین کا کوئی انٹریکشن پتہ لگا ہو. اچھا دیکھیے, میں ایک دفعہ پھر آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں, there is nothing in the lives of the Prophet ﷺ and his family members which is not in the Quran. ایسی کوئی چیز ان کی زندگیوں میں موجود ہی نہیں تھی, انہوں نے اپنے آپ کو چلتا پھرتا قرآن پاک اپنے آپ کو پرسونیفائی کر دیا تھا قرآن پاک کو. اب جب ہم کہتے ہیں قرآن پاک تو اس کا کیا مطلب ہے, اس میں موسیٰ علیہ السلام کے ریفرنسز میں جو چیز آپ کے زمانے میں نظر آئے وہ کرنے آپ کے اوپر لاگو ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, آقا علیہ السلام, تمام کی تمام انبیاء ایک ہی کتاب کو لے کے آئے تھے, ایک ہی کتاب کے فالوور تھے, جو کتاب قرآن پاک میں آ کے مکمل ہوئی, کوئی مختلف چیز نہیں تھی. ہاں وہ چیپٹرز نہیں تھے جو قرآن پاک میں آ کے کمپلیٹ ہوتے ہیں, بیکاز مین کائنڈ واز ٹیکنگ اٹس ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس طرح سے معاملات ہوتے ہیں, اس لیے قرآن پاک وہ فائنل ٹیسٹمنٹ ہے. اور قرآن پاک ہی ان کی پریکٹیکل لائفز تھیں, چاہے وہ بی بی فاطمہ زہرا کا ذکر کریں آپ علیہ السلام کا, یا آپ حسین علیہ السلام کا کریں, یا بی بی زینب علیہ السلام کا کریں, یا اس پورے گھرانے کا کریں, یا ایون دا کمپینینز آف دا پروفٹ جنہوں نے اپنے اوپر آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو اس طرح سے طاری کیا تھا کہ وہ نہیں نظر آتے تھے, وہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات نظر آتے تھے. آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ آقا علیہ السلام ایسے کسی شخص کو اپنے ساتھ تشریف رکھنے دیں, یا ایسا کوئی شخص آقا علیہ السلام کے ساتھ تشریف رکھنے کے قابل ہو جو اس حلیے, اس حالت, اس حیت, اس پریکٹس, اس پرسونیفیکیشن میں نہیں ہے جو آقا علیہ السلام کی مجلس کو جچتی ہو, ریگولر مجلس کو. آتے تو کفار بھی تھے ان کے پاس تبلیغ لینے کے لیے, تعلیم لینے کے لیے. جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاری وہ تمام لوگ جو اینڈ تک اپنی زندگی کو اسی رستے پر لے کے گئے, وہ تمام کے تمام سیرت طیبہ کے ریفلیکشن ہیں, وہ تمام کے تمام قرآن پاک کے ریفلیکشن. اٹس لائک آج آپ کے ہاتھ میں بھی وہی گیجٹ ہے جو کسی آپ سے چھوٹے بچے اور بڑے بچے کے ہاتھ میں گیجٹ ہے. آپ وہی ٹولز, وہی اینڈرائڈ, وہی آئی او ایس یوز کرتے ہیں, وہی سب نارمز یوز کرتے ہیں, کپڑے تک بھی سملر پہنتے ہیں, ہیئر سٹائل بھی آپ کے سملر ہوتے ہیں, آپ چلتے بھی ایک ہی طرح سے, کھانے پینے کی چیزیں بھی آپ کو, یہ اس لیے کیونکہ ایک زمانے میں ایک طرح کی روش ہوتی ہے, اس میں پھر آپ کی جو کمپنی ہوتی ہے, جو محفل ہوتی ہے, جو ریگولر دوست یار احباب ہوتے ہیں, جو فیملی ممبرز بھی آپس میں کلوز ہوتے ہیں, ان کا ایک ہی ریلیجن ہوتا ہے. A man's religion is known by his friends. جو اس کے دوست کا دین ہوتا ہے وہی اس کا دین ہوتا ہے, جو اس کے دوست کی پریکٹس ہوتی ہے وہی اس کی پریکٹس, جو دوست مطلب جو اس کا خاص دوست ہوتے ہیں. اسی طرح آقا علیہ السلام کے جو کمپینینز ہیں وہ بھی آقا علیہ السلام کی زندگی کو ریفلیکٹ کرتے تھے, اور جہاں جہاں انہوں نے ریفلیکٹ نہیں کیا اگر کسی نے, اور وہ انہوں نے انحراف کر دیا, وہ ہسٹری نے آپ لوگوں کو بتا بھی دیا کہ کب کب ہسٹری میں آ کے کہاں کہاں چینجز آئیں کسی کی زندگی میں, اور انہوں نے انحراف کیا. لیکن جو آقا کی زندگی کے قریب تر لوگ تھے وہ
جی کسی بھی آتھر کی پڑھ لیا کریں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں جو کتاب پڑھ رہی ہوں جس پرسنالٹی کی پڑھ رہی ہوں اس کی پروفائل پہ فٹ ہوتی ہے وہ گفتگو کہ نہیں جو اس کتاب میں تحریر کرتا ہے. یہ آپ کے شعور آپ کا نو ٹو اینی بک دیٹ از کمنگ یور وے. ریڈ وٹ ایور یو کین ایز لانگ ایز دیٹ کانٹینٹ از ویریفائڈ بائی یور شعور, کیونکہ سوال بھی آپ سے آپ کے شعور کا ہی ہوگا.